السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ خلاصۃ القرآن میں تیسرے پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ مختصر خلاصہ، تیسرا سپارہ تلک الرسل۔ اس پارے کے مجموعی طور پر بنیادی طور پر دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ بقرہ کا آخر اور دوسرے حصے میں ابتدائی سورۃ آل عمران۔ تو سورہ بقرہ کے آخر یعنی پہلا حصہ جو ہے ما بقیہ سورۃ البقرہ، اس میں تین باتیں۔ پہلی بات دو بڑی آیتیں، دوسری بات دو نبیوں کا ذکر، اور تیسری بات صدقہ اور سود کا ذکر۔ دو بڑی آیتوں میں سے پہلی بڑی آیت آیت الکرسی ہے، جو فضیلت میں سب سے بڑی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا نام اللہ تعالی تقریباً 17 مرتبہ آیا ہے۔ اسی طرح دوسری جو قرآن کی سب سے بڑی مقدار میں سب سے بڑی آیت ہے، جسے آیت مدائنہ بھی کہا جاتا ہے، جس میں تجارت اور قرض لین دین کے احکامات وغیرہ مذکور ہیں۔ اس کے بعد دو نبیوں کا ذکر، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ اور احیاء موتا کے مشاہدے کی دعا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دی اور پھر زندہ کیا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر صدقہ اور سود کے نظر تو یہ آتا ہے کہ صدقے سے مال کم ہوتا ہے اور سود سے بڑھتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے صدقے سے مال بڑھتا ہے اور سود سے گھٹتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں سورۃ البقرہ کے حصے میں، جو کہ تیسرے سپارے میں سورہ بقرہ کا حصہ ہے، اس میں ان تین چیزوں کا ذکر۔ اب دوسرا حصہ ابتدائی سورۃ آل عمران۔ سورہ آل عمران میں 4 باتیں، جو کہ تیسرے سپارے میں جتنا سورہ آل عمران کا حصہ ہے اس میں 4 باتیں سورہ بقرہ سے مناسبت۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں جو مناسبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے اور اہل کتاب سے نبی علیہ السلام کا مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ، اور اس کے بعد انبیاء سابقین سے عہد، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا انبیاء سابقین سے۔ سورہ بقرہ سے جو مناسبت ہے، یہ دونوں صورتیں قرآن کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب ہے۔ ان دونوں صورتوں میں قرآن پاک میں کی جو حقانیت ہے اس کا ذکر ہے، اور اسی طرح اہل کتاب سے خطاب۔ سورہ بقرہ میں زیادہ خطاب یہودیوں سے ہے، اور جبکہ آل عمران میں اکثر خطاب جو ہے وہ نصارہ سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے۔ نمبر 1، پہلا قصہ جنگ بدر کا، 313 نے 1000 کو شکست دے دی۔ دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کہ ان کے پاس بے موسم پھل کے پائے جانے کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس بے موسم پھل پائے جاتے تھے۔ تیسرا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں بھی اولاد عطا کی۔ چوتھا قصہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا کہ بغیر باپ کے پیدا ہونے، بچپن میں بولنے اور زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا ہے۔ تو یہ 4 قصے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی قدرت کے ذکر کیے۔ اس کے بعد مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ۔ نبی علیہ السلام کا اہل کتاب سے مناظرہ ہوا، پھر مباہلہ ہوا کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لاتا ہوں، پھر مل کر خوشی و خضوع سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ وہ تیار نہ ہوئے تو پھر مفاہمہ یہ ہوا کہ کسی ایسی بات پر آ جاؤ کہ جو ہم دونوں کے نزدیک تسلیم ہے۔ لا الہ الا اللہ ان کے ہاں بھی تسلیم ہے، ہمارے ہاں بھی تسلیم کیا گیا ہے، تو اس بات پر آ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین، پچھلے انبیاء سے جو وعدہ لیا ہے اس کا تذکرہ کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سابقین سے عہد لیا ہے کہ جب آخری نبی آئے تو تم اس کی بات مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں اس پر ایمان لائیں گی۔
تو یہ تھا تیسرے سپارے کا مختصر سا خلاصہ، بنیادی باتیں جس کے ذیل میں بہت سی اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں جو کہ سورہ بقرہ کے اواخر میں اور سورہ آل عمران کی ابتدا میں بیان کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے اور اس کو سمجھنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔